اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے باہر، ان کی قبر مبارک کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میسنجر جو سماعت کا یہ عالم ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور وہاں مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پڑھا ہوا درود پاک سن لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ فرشتے سن لیتا ہے، تو صرف سنتا ہی نہیں، پڑھنے والے کو ریگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، وہ کہاں سے ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو درود پاک جو ہے، درود پاک کی جو آواز ہے وہ سب آوازیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سن لیتے ہیں، وہ سب کے درود سن لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ سماعت فرمائیں گے، بس دل سے پکارنا ہے، دل سے فریاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن آپ کے درود شریف کے ساتھ آپ کی ساری فریادیں اور دل کے جتنے بھی آپ کے غم ہیں، آپ کی تکلیف ہیں، وہ سب کی سب باتیں، آپ کی پکاریں، وہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی وقت چلی جاتی ہیں۔ بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جاتے ہیں۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پاک پڑھے اور ادھر فرشتے اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بس ذرا سوچیں کہ جب آپ درود شریف کا ورد کرتے ہوں گے تو ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں، میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی نہیں، تو درود شریف کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ میں جتنی بار درود پاک پڑھوں گی یا پڑھوں گا اتنی بار میرا نام پیش ہوگا، اور جب میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا تو اس مرتبہ میرا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آتا ہے، اگر ہمارے اپنے گھر پہ بھی آتا ہے یا کوئی کہاں جاتا ہے بھیک مانگتا ہے تو بار بار سوال کرتا ہے، تو ہم انسان بھی کہتے ہیں کہ چلو اس کا کام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی حاضری جب روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوگا اور کئی مرتبہ اس کی حاضری لگتی ہوگی اور وہ بار بار بھیک مانگتا ہوگا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں نظر کرم کریں گے، کیوں نہیں اس پہ اپنی خصوصی رحمت نازل کریں گے۔ بس ان کی نظر کرم کرنے کی دیر، ان کے توجہ ہونے کی دیر ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی کہ ہم خود بھی حیران ہوں گے۔ بس درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہوں گی۔